مسافر کی نماز کے حوالے سے اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ ہماری فقہ کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی فقہ جو آج کل مروج ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال یا اس کے بعد مارز وجود میں آئی ہیں، اور وہ امام جن کے نام پر یہ فقہیں ترتیب دی گئیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، ان کی پیدائش سے پہلے بھی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار گزر چکے تھے، اور وہ ادوار جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، تو اس زمانہ میں لوگ فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن اور دین اللہ، سنت نبوی پر عمل کرتے تھے۔ تو ایک یہ سوال سمجھ لیں کہ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ جب دین مکمل ہے تو اس میں کمی بیشی کی گنجائش کسی کو بھی نہیں، اور جن اماموں کے نام کے اوپر مسالک یا مذاہب بنے ہیں وہ بھی اس کے خلاف تھے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، وہ بھی کہتے تھے میری بات اگر حدیث نبوی کے خلاف ہے اسے دیوار کے ساتھ مارو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے، آسانیاں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، کسی کا سوال؟ ڈاکٹر صاحب 2009 میں ہم مسکن میں تھے، ادھر بھی یہ تربیت ساری کی گئی ہے۔ ادھر دو چیزیں سامنے آئی کہ ایک وہ کہتے ہیں اگر سفر پہ نکلنے جا رہے ہیں نا، قافلہ یا جو بھی ہے، ان کی اپنے علاقے سے کثر شروع ہو جائے گی، ایک یہ پوائنٹ تھا، اور دوسرا تھا کہ پھر آگے لمٹ نہیں ہے کہ اتنے دن تک کثر کرنی ہے یا اتنے دن تک۔ اس طرح حاجی ہمارے فقہ والے مکہ میں بھی جاتے ہیں نا، وہاں مہینے کا قیام ہوتا ہے، وہ مزدلفہ عرفات کے اندر بھی اپنی پوری پڑھتے ہیں، کثر کا حکم ہے۔ اصل میں اس میں نا افراط و تفریط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اپنے شہر سے نکلنے کے 3 فرسخ کے بعد ہی اللہ کے نبی نے قصر کیا۔ جو آپ جس جگہ پر موجود تھے وہاں کیونکہ آپ آلریڈی مسافر تھے، آپ وہاں پر آلریڈی مسافر تھے، اور وہ لوگ جو اساتذہ یا جو سیٹ اپ وہاں پر موجود ہوتا ہے ان لوگوں کو ایک دن کا بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ آج میں اس میں ہوں تو کل میں دوسرے میں ہوں، پرسوں میں تیسری جگہ پر ہوں اور اس سے اگلے دن میں چوتھی جگہ پر ہوں۔ اس لیے تذبذب کے اندر اگر آپ 6 مہینے بھی کسی جگہ پر رہیں تذبذب میں تو پھر کوئی نہیں۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس کا وقت کتنا ہے۔ اس کا وقت ہے، جو حدیث ہے نا، ایک تو روایت کے اندر 10 دن کا ذکر ہے، جو میکسیمم ذکر ہے صحیح مسلم میں بھی، یہ بھی حضرت انس نے بیان کیا رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام کیا۔ کتنے دن؟ 19 دن قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قصر کی تھی 19 دن۔ تو آج کل اگر کسی نے کسی جگہ پر جانا ہو اور اس کا قیام 19 دن سے زائد کنفرم ہو، مثلا میں نے لاہور جانا ہے، میں نے مہینہ رہنا ہے وہاں پر ایک ہی جگہ پر، تو پھر میں پوری پڑھوں گا۔ اور اگر 19 دن سے کم ہے، 18 دن ہے، 17 دن ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، یا 4 دن ادھر ہے، پھر 4 دن آ گیا، پھر 10 دن آ گیا، تو پھر وہ قصر اور جمع ہی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح کوئی شخص، اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے آذربائیجان میں رہے، اب مسلمان جہاد کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینے قصر کی کیونکہ ہم تذبذب میں تھے، ہمیں روز حکم آ جاتا کہ صبح تیاری پکڑیں، 2 دن میں بس ہم جا رہے ہیں، 3 دن میں ہم جا رہے ہیں، تو ہم اسی تذبذب میں 6 مہینے لگ گئے، ہمارا سفر نہیں ہو سکا۔ وہ بھی قصر اور جمع کرے گا۔ جس نے 19 دن کنفرم پلان ہے اس کا کہ میں نے 19 دن جانا، اب رہ گیا مسئلہ حج کا، تو اس میں کیونکہ ہوتا ہی سفر ہے، بس ہم دیکھیں نا، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، ان کے اندر بھی تو بے شمار سفر ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر 10-10، 12-12، 15-15، 20-20، 30-30 کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہ کیونکہ مسافر ہی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ وہاں پر قصر اور جمع کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے قصر اور جمع کرنا جائز ہے۔ جو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے وہ تو ظاہر ہے جو امام نے پڑھنی ہے وہی انہوں نے پڑھنی ہے۔ اگر امام مقیم ہے، مثلا میں مقیم ہوں، یہاں سے کوئی گجرانوالہ سے بندہ آیا ہے اور اس نے میرے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ 4 ہی رکھتے پڑے گا۔ ہاں اگر امام مسافر ہے، اس کے پیچھے کوئی مسافر ہے، وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، باقی لوگ جو مقیم ہیں وہ اپنی 2 مزید پڑھ کے 4 پوری کر لیں۔
یہ طریقہ ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ فرقہ پرستی کے اندر اتنے غلو کر جاتے ہیں کہ وہ حج کے اوپر بھی جہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 2 نمازوں کو جمع کرنا اور قصر کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں بھی وہ جناب پوری رکھتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ نے کہا جی وقت پر پڑھو. تو وہاں پر ایک بہت بڑے شیخ تھے، میں ان کے پاس ایک دفعہ موجود تھا، کہتے ہیں ہم حج پر تھے تو وہ جناب اسی طرح کوئی انڈیا کا مولوی تھا، وہ کہتا جی پوری نماز پڑھو پوری نماز پڑھو، حالانکہ وہاں سے ہم نے نکلنا تھا اور نکل کر ہم نے آگے جا کر 2 رکعتیں جمع کرنی تھی، یہ حکم ہے. تو وہ کہتا نہیں پوری پڑھنی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے، جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے ہی حکم دیا نا کہ یہاں پوری نماز نہیں پڑھنی، بلکہ یہاں نماز پڑھنی نہیں آگے جا کے پڑھنی ہے. تو سنت ڈیفائن کرے گی قرآن کا اصل ترجمہ، مفہوم، سمجھ اور فہم کیا ہے. جب آپ سنت سے ہٹ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر تو تباہی ہے. قرآن میں اب دیکھیں نا، قرآن میں آتا ہے قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ خندقوں والے. کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی نے بتایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کتنی نمازیں رکھتے کتنی ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، قیام، رکوع، سجود، اذان، وضو ہے لکھا ہوا قرآن میں. تفصیل کس نے بتائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی قرآن کا جو اصل مفہوم اور تشریح سمجھنی ہے تو کس سے سمجھنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ہمیں بتائیں گے قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیونکہ قرآن نے کہا میں نے اپنے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، اور کوئی نمونہ نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نمونہ ہے، ان کی راہ پر چلو، ان کے طریقوں پر چلو. تو سنت نبوی پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن اصول بیان کرتا ہے. اب دیکھیں نا، قرآن نے کہا زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، سونے پر کتنی ہے، گاؤں پر کتنی ہے، بھیڑوں پر کتنی ہے، اونٹ پر کتنی ہے، مال تجارت پر کیا ہے، یہ ساری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو اللہ کے نبی سے ہم نے لینا ہے. وہ یہ جب سمجھ ہوگی تو پھر انشاءاللہ قرآن کی بھی درست سمجھ ہمیں آ جائے گی. ہاں جی. یہ سمجھتا ہے کہ وہ بندہ مقیم ہے، ٹھیک ہے، اب پیچھے سے آنے والا جو مسافر ہے تو اس میں تو 4 رکھتے پڑھنے کو یہ سمجھنا ہے کہ امام میرا مقیم حساب سے وہ کرے گا. تو یہ اس کی کیا صورتحال ہے؟ جو دوسری صورتحال کی ہے کہ امام مقیم ہے اور پیچھے مسافر آتا ہے تو وہ پڑھتا 2 رکھتے ہیں تو آخری رکھتے مسافر رکھتا تو اپنی 4 نہیں کرے گا. ہاں جی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کو علم ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میری امت پر خطا کو اٹھا لیا گیا. یعنی خطا کے اندر میری امت سے اگر کوئی کام ہو جائے نا، اسے علم ہی نہیں تو اس پر حجت نہیں ہے. امام مسافر تھا، پیچھے سے مسافر آیا، ٹھیک ہے جی، اسے پتہ ہی نہیں، اس نے 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. میں جمعہ کا ٹائم گزر گیا، سرگزر تو آیا، میں کیا ظہر کی نماز پڑھوں، کیونکہ آپ مسافر ہیں. آپ 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ لیں، 2 عصر کی پڑھ لیں، دونوں نمازیں جمع کریں. اقامت کہیں، تکبیر کہیں 2 ظہر کی، پھر اقامت کہیں 2 عصر کی. آپ سرگودا سے آئے ہیں، آپ کا سفر بنتا ہے، آپ انشاءاللہ 2 نمازاں پڑھو تو مغرب تک تسی فارغ ہو، ایزی. یہ بھائی مسافر ہیں جی، پڑھیں آپ انشاءاللہ. تو امام کا اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ مسافر ہے، اس نے 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس کی نماز ہو جائے گی، اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر امام مقیم ہے لیکن مسافر پیچھے سے آیا اور وہ 2 رکعتوں میں شامل ہو گیا، چاہے اس نے امام کے پیچھے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، لیکن کیونکہ امام مقیم ہے اور اسے پتہ ہے کہ امام مقیم ہے، چاہے وہ 1 رکعت میں کیوں شامل نہ ہوا ہو، اسے پوری 4 پڑھنی پڑیں گی جتنی مقیم نے پڑھی ہیں. جتنی امام نے پڑھی ہیں اتنی ہی پڑھنی پڑیں گی. جی. پچھلے جگہ خطبے کے اندر تسی جڑا گھوڑے کے بارے میں دسیا کہ گھوڑا حلال ہے، اج تک جڑا یہ نہ تے ہوندا دیکھیا اور نہ ہی سنیا. کچھ دوست نے جڑے خطبے کے اندر جڑے نے سنتے سن پے، انہوں نے بات کی کہ ذرا ڈاکٹر صاحب کو پوچھو تو صحیح کہ یہ جڑا کوئی برے صغیر کی تاریخ کے اندر بھی یہ ہویا
کوئی صحابہ کرام تو کسی تو کوئی صحابہ تھے تو دسو ذرا اس کی روشنی بات ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک نہیں 10 سے زیادہ احادیث ہیں مختلف صحابہ سے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کے حلال ہونے کو بیان کیا ہے. حدیثیں بھی کس میں ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. اور یہاں تک صحابہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ ہم لوگ مدینے میں تھے، ہم یعنی امن کوئی جنگ نہیں سی، مجبوری نہیں تھی، ہم لوگ مدینے میں تھے اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھوڑے کو نحر کیا. ایک روایت میں ہے ذبح کیا، نحر کرنا یا ذبح کرنا مترادف الفاظ ہیں. اور ہم نے گھوڑا ذبح کر کے کھایا، ہم نے گھوڑا ذبح کر کے کھایا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت ساری روایات ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر اس کی پوری تفصیل، پورا مضمون ہے اس پر، وہ بھیج دوں گا. جی میں بتاتا ہوں. دوسرے نمبر پر ہر علاقے کی اپنی خوراک ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ساتھ حضرت خالد بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور صحابہ بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں گئے، یہ ہے حجاز کا علاقہ تھا. انہوں نے جناب نا بڑے تھال کے اندر سانڈا بھون کر کوئلوں کے اوپر گرل کر کے سانڈا پیش کیا. اب سانڈا جانور جو ہے یہ حلال ہے، گو حرام ہے. گو اور سانڈا ہوتا مترادف ہے لیکن اصل سانڈا حلال ہے جسے ذبح کہتے ہیں. گو جو ہے گوشت خور جانور، گندے جانور بھی کھا جاتی ہے. سانڈا اور سے جسے کنڈے والی نہیں ہوتی سے، یہ بھی حلال ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں اور ان کی حرمت کی کوئی دلیل. اچھا، سانڈا پیش کیا گیا اللہ کے نبی کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھال کو پکڑ کرنا تھوڑا سا پیچھے کر دیا. فرمایا یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، اس لیے میں مرعوب نہیں کرتا، یعنی منو پسند نہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بس جھینگا کراچی والے کھاتے ہیں، جھینگا پنجابی کہیں کہو جی جھینگا کی کھانا، ہم نہیں کھاتے. ہے وہ حلال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے کر دیا. حضرت خالد خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اور دیگر صحابہ نے رج کے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. سانڈا حلال ہے. ہم لوگوں میں سے منو نہیں لگتا، کوئی بھی سانڈا کھا سکتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ کھایا ہمیں گھن آئے گی. ہو سکتا ہے وہ بکائیاں الٹیاں آنا شروع ہو جائیں، یار کس طرح کھائیں ہم، اور ہو سکتا ہے ہمارے معدے اسے ڈائجسٹ ہی نہ کر سکیں کیونکہ اتنا فیٹی اور اتنا سٹرانگ اس کا، لیکن ہے حلال. اسی طرح گھوڑا، میں خود ترکی میں رہا ہوں اور یہ 1994 کی بات ہے، 6 مہینے استنبول میں، وہاں پر گھوڑا باقاعدہ کھایا جاتا ہے. وہ گھوڑے کے نا قیمہ نان بناتے تھے، ان کی بڑی بڑی مشینیں ہیں. تو ہمیں کھانے کے بعد پتہ چلا کہ گھوڑے کا گوشت سی. تو مزیدار سالٹی قسم کا گوشت ہوتا ہے. اور ایک اور ہمارا ایک مسلمانوں کا ملک ہے ازبکستان، یہ ماوراء النہر کے اندر سینٹرل ایشیا میں. ازبکستان کی سب سے میجر ڈش ہی گھوڑا ہے، سب سے زیادہ ادھر گھوڑا کھایا جاتا ہے. یہ ہر علاقے کی اپنی رواب. دیکھیں نا، اونٹ ہے، پاکستان انڈیا میں اونٹ ذبح ہوتے ہیں لیکن لوگ اتنا نہیں کھاتے، کئی لوگ اسے نہیں پسند کرتے. تو گھوڑا بہرحال حلال ہے. اس کی احادیث بالکل کلیئر ہیں، بخاری مسلم میں ہیں. اور بر صغیر میں اگر نہ کھایا گیا ہو تو اس کی کوئی امر مانے نہیں ہے. نہ کھایا گیا ہو تو نہ کھایا گیا ہو. بر صغیر میں نہ کھانے سے یہ حرام نہیں ہو جائے گا، حلال ہی رہے گا کیونکہ شریعت آسمانوں سے نازل ہوئی ہے اور وہ اللہ کے نبی پر. میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی مضمون جس میں بخاری مسلم کی ساری احادیث موجود ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ہاں، گھوڑا کیوں نہیں کھایا جاتا زیادہ یا جنگوں میں؟ کیونکہ یہ قیمتی جانور ہے اور یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے اونٹ یا گائے یا ان چیزوں کو لوگ زیادہ ذبح کرتے تھے. لیکن بہرحال گھوڑا اگر کوئی ذبح کر کے کھا لے، اب ترکی ہمارا ملک ہے، وہاں پر ازبکستان میں، تاجکستان کے بھی بہت سارے علاقوں میں گھوڑا عام ڈش ہے، ہر ہوٹل پہ ملے گا. گھوڑے کی ڈش ہر ہوٹل پر موجود ہے، تو اگر کوئی وہاں جائے تو ضرور کھائے. نمکین سا اس کا گوشت ہوتا ہے. اچھا، عشاء کی نماز ہے جو بہت زیادہ لمبی ہے، وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مختصر کر کے پڑھ لو، اس کے بارے میں کیا؟ عشاء کی نماز صرف 4 رکھتے ہیں. عشاء کی نماز صرف کتنی ہے جی؟ 4 فرض. یہ ہے عشاء. ظہر 4، مغرب 3،
اصل نماز یہ ہے. جب آپ کہتے ہیں نماز عشاء، اس سے مراد کیا ہے؟ 4 فرض. جب آپ کہتے ہیں نماز فجر، اس سے مراد 2. اچھا یہ جو ایکسٹرا رکھتے ہیں نا، یہ فرض نہیں ہے، یہ نوافل ہیں. جتنی نماز فرض نماز کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ساری نفل ہے. ہاں نفلوں کو کیٹاگرائز کیا ہے محدثین نے. مثلا سنت مؤکدہ یہ فرض نہیں ہے، یہ بھی نفل ہی ہے، لیکن یہ کون سے نفل ہیں؟ جن پر اللہ کے نبی نے تاکید کی. فرض قرار نہیں دیا لیکن انہیں زیادہ تاکید کے ساتھ پڑھا. سنت غیر مؤکدہ ظہر سے پہلے 4 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ذرا کم تاکید ہے. تو ہے یہ باقی ساری نفل نماز ہے. جب یہ ذہن ہوگا کہ فرض نماز کیا ہے، اب ایک شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے، 2 ظہر سے پہلے سنتے ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں بن گئی. یہ 12 رکعتیں ہیں سنت موقدہ، یعنی یہ وہ نفل نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمائی. اس پر تاکید ہے. فرمایا اس کو اللہ جنت میں ایک محل دے گا، لیکن کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا جس نے یہ نہ پڑھی وہ جہنم میں جائے گا یا اس نے کفر کیا. کفر کب ہے؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فرض، اس نے کفر کیا. تو عشاء کی نماز جو ساڈے ہاں 17 رکعتاں نے نا، ادھی عوام نوں تے مولویاں دیاں 17 رکعتاں ہی نہیں کھلون دینی. او بھائی عشاء کی نماز 4 فرض ہے، 4 فرضوں کے بعد 2 سنت موقدہ ہے، پڑھ لیں. وطر ہے ہی رات کی نماز، سونے سے پہلے پڑھیں یا تہجد کے بعد پڑھیں یا ساتھ ہی پڑھ لیں. کوئی شخص اگر 4 فرض اور 2 سنت موقدہ اور 1 یا 3 یا 5 وطر پڑھ لیتا ہے، اس کی عشاء کی نماز مکمل کمپلیٹ ہے. باقی تو نوافل ہیں، نوافل تو آپ کی اپنی والنٹیرلی آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، دل کرے پڑھ لیں، دل کرے نہ پڑھیں. نفل کے اوپر پوچھ تو کوئی نہیں نا. ایک بندہ ساری زندگی تہجد نہیں پڑھتا، اس پر اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. ایک بندہ ساری زندگی نفلی روزہ نہیں رکھتا، فرض پورے کرتا ہے، اسے عذاب نہیں ملے گا اس پر. نفل اور فرض کو لوگوں نے گڈ مڈ کر دیا. ہمارے ہاں وہ جو رکعتوں کی لسٹ جاری ہو جاتی ہے نا 12. اب اچھا اب دیکھو، ظہر سے پہلے 4 سنت موقدہ، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل. اچھا 2 نفل بھی رکعتاں میں شامل کیتے ہیں، حالانکہ 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل یا نہ پڑھے، یہ بندے کی اپنی چوائس ہے، شریعت اسے باؤنڈ نہیں کرتی. تو 17 رکعتاں والوں کو وہ 4 فرض پڑھو، 2 سنت موقدہ پڑھو، 1 یا 3 وطر پڑھو تو موجاں کرو، انشاءاللہ تہاڈی نماز مکمل ہے. ایک شخص ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، وہ کہتے ہیں جی نامحرم ہوگا جی، ہاتھ نہیں لا سکتا. بھائی اس سے بڑا ظلم، میں سمجھ گیا ہوں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وہ عورت جو اس کے نکاح میں ہے اسے وہ غیر محرم کہہ رہا ہے. پہلی تو بات ہے وہ محرم تو پہلے بھی نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی. تھوڑا ذہن میں رکھیں، بیوی رشتہ الگ ہے، محرم رشتے الگ ہیں. ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجی، دادی، نانی، یہ محارم ہیں، جو حرمت والے رشتے ہیں، جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں. محرم رشتہ کسے کہتے ہیں؟ جو حرمت والا رشتہ ہے. بیوی ہے اس کی، وہ محرم نہیں ہے. بیوی کے ساتھ نکاح کے بعد سب سے بڑا رشتہ مارز وجود میں آتا ہے. محرم اور بیوی کے رشتے میں فرق کریں. محارم وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام کر دیا. بیوی دے نال تے نکاح ہویا تہاڈا، وہ بیوی ہے، بیوی رشتہ الگ ہے. تو بیوی جب اس کی بیوی ہے، اگر وہ مطلقہ نہیں ہے، اس نے طلاق نہیں دی، تو اس کے مرنے کے ساتھ یا خامند کے مرنے کے ساتھ نکاح ختم نہیں ہو جاتا. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، آپ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی میری بیوی ہیں. ایک دفعہ ہماری امی جان کو سر درد ہو گیا بڑا سخت، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا باندھا، بڑی تکلیف تھی، ہو جاتا ہے مائیگرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے. امی جان نے کہا جی آج میں نہیں بچتی. پتہ ہے بندہ کہتا نہیں آج جڑا مینوں تکلیف ہے نا آج نہیں میں بچتا. امی جان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں نہیں میں بچی. فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ میری زندگی میں فوت ہو گئی یعنی میرے ہوتے ہوئے، تو میں آپ کو خود غسل دے کر، کفن پہنا کر دفن کروں گا جنازہ پڑھ کے، تمہیں کیا فکر ہے؟ اور جنے دا زنانی نو غسل دینا بھی جائز ہے. امہات المومنین کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرماتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اگر پہلے پتہ چلتا
تو ہم رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل دیتے. بیوی سے قریبی کون سا رشتہ ہے؟ اور جو آپ کی نیک بیویاں ہیں نا دنیا میں، آپ کو 4 حوریں ملیں، شہید ہو جائیں تو 72 حوریں ملیں، مجھے امید ہے عورتیں حوروں پر تو تکلیف میں محسوس نہیں کریں گی، کیونکہ وہاں تو بغض ہونا ہی کوئی نہیں. شادیوں میں تو پاکستان انڈیا میں مسئلہ ہے نا. 4 حوریں ملیں یا 72 ملیں، ان کی سردار کون ہوگی؟ آپ کی دنیا کی نیک بیوی یا بیویاں، بشرطے کہ وہ بھی جنت میں جائیں. اللہ نے اس بیوی نو سردار بنا دینا. تو یہ بات کہ جی وہ غیر محرم ہوگی، انتہا درجے کی حماقت اور بے وقوفی پر مبنی بات ہے اور حدیث کی روح کے خلاف ہے. جی ہاں، واپسی پر اس کے مسائل بڑے ہیں، اس لیے میں نے نشست رکھی ہے، ٹائم تھوڑا تھا خطبے میں. ایک شخص واپس آ رہا ہے لاہور سے، اب اس کی جتنی نماز وہ اپنے شہر کی حدود سے 21 کے لیے، یعنی لاکھ تو پہلے جیڑی انہیں پڑھ لینی ہے نا، وہ قصر جمع کر سکتا ہے. مثلا اس نے جو پڑھ لی، لیکن جب وہ اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا اور کوئی اس کی نماز گجرات میں ہی رہ گئی تھی، مثلا اس نے مغرب پڑھنی تھی اور وہ عشاء کے وقت میں منڈی پہنچ گیا، مغرب وہ سفر میں نہیں پڑھ سکا، عشاء پڑھ لی اس نے، تو مغرب تو ویسے بھی 3 رکھتے ہیں، ظہر وہ سفر میں نہیں پڑھ سکا، عصر کا وقت ہو گیا، وہ منڈی آ گیا، اب وہ قصر نہیں کر سکتا، اب وہ ظہر بھی پوری پڑے گا. یہ آفر اس کے لیے باہر موجود تھی. جب انٹری اپنے شہر میں ہو گئی، پھر اس کی اگر سفر میں بھی کوئی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہی آ کر پڑے گا، یعنی فرض 4 ہی پڑے گا. یہ طریقہ جی پوری پڑے گا. انہوں چاہیے کہ اپنی نماز والا کام گجرات ہی مکاوے، ادھر پیچھا ہی پھر سوکھا ہو جائے گا. جی جو احکامات مرد کے ہیں وہی احکامات عورت کے ہیں. ٹھیک ہے، عورت کے لیے جماعت کروانا بھی جائز ہے، عورت کے لیے بھی جماعت کروانا جائز ہے. فرق صرف اتنا ہے، امام آگے کھڑا ہوگا اور عورت پہلی صف کے اندر کھڑی ہوگی اور وہ صرف زنانیوں کی یعنی عورتوں کی نماز کروائے گی. امہات المومنین یا صحابیات سے یہ ثابت ہے. مدارس میں درمیان میں کھڑی ہو کے وہ جماعت کروا سکتی ہے. تو وہ بھی اگر آہستہ آواز میں اقامت پڑھ لے تو جہاں جنوں کے اندر مرد جن میل موجود ہیں وہاں فیمیل جننیاں بھی تو ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے گا، اور رب کے لیے کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی دیکھیں جی، کچھ نہ کچھ گاڑی تو وہ اگر آپ 2 نمازیں جمع کر لینا تو آپ کو 6-7 گھنٹے مل جاتے ہیں. مثلا ابھی آپ نے اگر ظہر اثر پڑھ لیا نا، اب آپ کے پاس آدھی رات تک ٹائم ہے شرعن. اگر آپ مسافر ہیں نا تو آدھی رات سے پہلے آپ مثلا تسی 10 بجے رات نو 10:30 بجے بھی اگر تسی ظہر اثر مغرب عشاء جمع کر لیندے ہو تہاڈی وہ ادا ہے. تو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 سے لے کر 10، اتنی دیر بعد تو رکے گی نا کدھر نہ کدھر، تو آپ 2 نمازیں جمع کر کے اس میں بیٹھ جائیں. جی آپ اگر پنڈی ملازمت کرتے ہیں یا آپ امریکہ میں مقیم ہیں، آپ کا ذاتی گھر منڈی میں ہے، آپ 50 سال کے بعد 1 دن کے لیے منڈی میں آئیں، آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ تہاڈا گھر ہے ہوئے، اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں پنڈی میں وہاں بھی آپ مقیم ہیں کیونکہ وہاں بھی آپ نے ہمیشہ ادھر ہی جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور درمیان جو سفر ہے اس میں آپ جمع قصر کر سکتے ہیں، پنڈی میں بھی پوری، گھر میں بھی پوری. ہاں کسی کا ایسا کام ہے کہ وہ سائٹس کے اوپر کام کرتا ہے، مثال کے طور آج پنڈی ہے، کل کوٹا ہے، پرسوں پشاور ہے، ہر دفعہ اس کا کام چینج ہوتا رہتا ہے، پھر وہ قصر جمع کر سکتا ہے. جس کا کام ہے ہی ایک ہی جگہ پر ہے تو وہ دونوں جگہوں پر مقیم ہوگا. ایک بندہ 4 سے زائد جگہ پر بھی مقیم ہو سکتا ہے. ایک بندہ اس کی 4 زنانی ہیں، 4 بیویاں، ایک منڈی میں ہے، گجرات میں ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، اپنے گھر ہیں اس کے، یا کرائے پر گھر ہے، اس کی بیوی رہ رہی ہے، وہ ہر اس شہر میں جس میں اس کا گھر ہے وہاں وہ مقیم ہے. ایک بندے کی 5 ذاتی دکانیں ہیں، مثلا ایک بندہ ہے اس کے، اب ڈاکٹرز کے ہمارے کئی کلینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر اس کا پکا کلینک ہے کسی جگہ پر ذاتی تو وہ وہاں پر بھی پوری پڑے گا، چاہے وہ مہینے میں 1 دفعہ جائے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.